الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت پاک، سیرت مآب بیان کرنے کا یہ جو سلسلہ ہفتہ واری ہر اتوار کو بعد نماز ظہر شروع ہوتا ہے، اس میں ہم ابتدا سے یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی تربیت میں ہیں. اور گزشتہ ہفتے یہی بات کہہ کر مجلس کا اختتام کیا گیا تھا کہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس گفتگو پر بات کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں کہ آپ کو لگا کہ اب ابو طالب کے علاوہ میرا کوئی خاص نہیں، لہٰذا اب مجھے اپنے چچا ابو طالب کا دامن نہیں چھوڑنا. لیکن ابو طالب اپنے والد حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد متفقہ طور پر مکہ مکرمہ کے اور پورے قبیلے کے سردار بنا دیے گئے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اس قابل ہے تو لوگ متفقہ طور پر باپ کی مسند جو ہے بیٹے کو حوالے کر دیتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، تحمل کے اعتبار سے، صبر اور ضبط کے اعتبار سے اس وقت لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس منصب پر کوئی فائز ہو سکتا ہے تو وہ تو حضرت عبد المطلب ہی کے بیٹے ہیں جن کا نام ابو طالب ہے. تو سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو طالب کو مکے کا سردار بنا دیا. اب سرداری میں ایسا تو نہیں کہ پہلے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے یا اسی طریقے سے قوم کی طرف سے یا اسی طریقے سے اجتماعی طور پر چندہ آتا ہو، تنخواہ آتی ہو. وہ تو صرف ایک اعزاز تھا جو قریش کو حاصل تھا. لیکن بہرحال گھر کی حالت اتنی زیادہ اچھی تو نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا، بچپن ہی سے تھا کہ میں پہلے اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں تھا، اور چونکہ دادا تو باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو تب تو زیادہ احساس نہیں ہوا. لیکن جب اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں آپ آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہونے لگا کہ میرے چچا پر، ابو طالب پر ایسا نہ ہو کہ میرے ان کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے بوجھ زیادہ پڑنے لگے. اب ان کے بھی بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ان کے بچے بھوکے رہیں، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ان کو بار محسوس ہونے لگے، بوجھ محسوس ہونے لگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی شخصیت کو نبی بننا تھا اور امت کا آخری نبی بننا تھا، چوٹی کا نبی بننا تھا، اسی طریقے سے اصولی نبی بننا تھا اور آخری نبی بننا تھا. تو یہ تمام کی تمام ہوشیاری کی باتیں آپ کے دماغ میں بچپن سے آنا یہ تو عام سی بات تھی. اور یہ بھی آپ کو مطلع کیا گیا تھا اور معلوم ہو گیا تھا پچھلے ہفتے کہ یہ جو عام ماحول تھا مکہ میں، خاص طور سے کعبۃ اللہ شریف میں طواف کرنے کا، وہ ننگے طواف کرنے کا رواج تھا، سب کا نہیں. جیسا کہ معلوم ہو گیا آپ کو پچھلے ہفتے کہ وہاں کے لوگوں نے بزنس چلا رکھا تھا کہ یا تو ایسا کرو، یہ جو حرام کے کپڑے ادھر ادھر سے کما کر حرام کا حلال کا اکٹھا کر کے ان سے کپڑے خرید کر تم پہن کر آئے ہو، ان کو اتارو، ہمارے کپڑے پہن کر طواف کرو جس کا تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، یا تو پھر ایسا کرو کہ تم ننگے طواف کرو.
تو عام طور پر لوگ اتنی زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے تو ننگے ہی طواف کرنے لگتے تھے۔ اگر کوئی اپنی فیملی کو بھی طواف کے لیے لایا ہے تو اپنی جو فیملی ہے اس کو کپڑے دلا دیے، کیونکہ اب یہ بہت عجیب سی بات تھی کہ اگر کوئی خاتون نعوذ باللہ وہ برہنہ اور ننگے بدن طواف کرے، خود ننگے بدن طواف کر رہا ہے، تو اس طرح کی بے شرمی عام تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پل کے لیے بھی کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولا۔ اور گزشتہ ہفتے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جب ایک مرتبہ غلطی سے کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی میں جھٹکا مار دیا اس کو کھولنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو یہ تمام کا تمام سلسلہ چلتا رہا، بلکہ نبوت کے بعد تک بھی چلتا رہا۔ وہ لوگ اسی طریقے سے جہالت پر اترتے رہے اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے رہے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے وہ ننگے بدن طواف کرتے رہے۔ اور آج کل تو دیکھنے میں یہ آتا ہے، سننے میں آتا ہے، خبریں بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی خبر گردشیں کرتی ہیں کہ جو وہاں لوگ طواف کرتے ہیں تو ان میں مرد حضرات تو کسی حد تک خیال رکھتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہاں جو خواتین طواف کرتی ہیں، اب ان کے لیے تو مردوں جیسا احرام کی حالت میں کپڑا پہننا یہ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ اپنی من پسند کپڑا پہن کر آتی ہیں، عجیب و غریب طرح کے چست لباس پہن کر آتی ہیں نعوذ باللہ۔ اور وہاں پر بھی گویا کہ ان کو ڈیزائن اور فیشن اور اٹریکشن سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، جیسے عام طور پر آج کل ہمارے گھروں کا یہ عمومی ماحول ہے کہ گھر میں جیسا کپڑا پہن رکھا ہے وہ کتنا بھی ٹائٹ ہو، کتنا بھی چست ہو، اس میں بدن کے کتنے بھی اعضاء نظر آتے ہوں، اگر باہر نکلنے کی نوبت آ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجیح ہم اس بات کو دیں گے کہ ایسے ہی نکل پڑیں۔ لیکن اگر گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ ڈانٹے گا تو پھر ایک رسمی طور پر ٹمپریری برقع اوپر سے ڈال لیں گے اور اسی لباس میں نکل پڑیں گے۔ یا پھر آج کل برقعے بھی آپ دیکھیں کہ ایسے عجیب و غریب طرح کے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت اس میں ملبوس ہو جائے تو بغیر برقعے کے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی جتنا برقع اوڑھ کر اچھی لگتی ہے، اتنا زیادہ ٹائٹ اور کلرفل من پسند کے کلر آنے لگے، کسی کو بلو پسند ہے، کسی کو بلیک پسند ہے، اپنی اپنی خواہش کے مطابق کلر پسند کریں گی۔ اور آج کل ایک عجیب و غریب وبا عام ہو چکی ہے کہ وہ یہاں دوپٹے کے اوپر، برقعے کے اوپر ماشاءاللہ سبحان اللہ اور عجیب و غریب طرح کے جملے لکھے ہوئے آنے لگے، جن سے اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑے تو بھی پڑ جائے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگے بدن ہوں گی۔ اگر آپ اس طرح کا لباس پہن کر چلتی ہیں یا آپ کے گھر کی کوئی عورت، کوئی لڑکی اس طرح کا لباس پہن کر باہر نکلتی ہے کہ اس کا نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے، بدن کے اعضاء کا ابھار ظاہر ہوتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے اس کلر کا یا اس ڈیزائن کا کپڑا پہن کر نکلتی ہے کہ اس کو دیکھنے والے کی توجہ اور بھی زیادہ مرکوز ہوتی ہے، تو یہ لعنت کا باعث ہے۔ ارے ہو سکتا ہے کہ ننگے بدن کو دیکھ کر کچھ لوگ آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس طرح کے فینسی کپڑوں کو دیکھ کر کوئی آنکھیں بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو تو اور زیادہ اشتیاق اور محبت پیدا ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، ان کے دل میں تو اور زیادہ جذبات ابھرتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے ایک استاد ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کا برقع پہن لیا، اب بڑا زبردست اور اٹریکٹیو برقع پہن کر چلتی بنی، راستے میں اس کے پیچھے ایک لڑکا ہو لیا۔ اب وہ چلتی گئی، اس کو احساس ہوا کہ شاید یہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب برقع اتنا خوبصورت ہے تو پہننے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ بالآخر جب اس کا ٹھکانہ آیا، اس عورت نے دیکھا کہ واقعتاً یہ لڑکا میرے ہی پیچھے آ رہا ہے، اس نے نقاب اٹھا کر کہا، بیٹا میں تو تمہاری جو ہے وہ دادی کی عمر کی ہوں۔ اب لڑکے نے کہا کہ اماں میں بھی اپنے دادا ہی کے لیے تلاش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو اٹریکشن ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر اندر سے کتنا بھی بھونڈا ہے، دیکھنے میں عجیب و غریب لگتا ہے، بد شکل ہے، بدنما ہے، لیکن وہ کپڑے ایسے پہنے گا کہ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ تو بہت کام کی چیز چلی جا رہی ہے، یہ بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ آپ محدثین کی تصریحات اٹھا کر دیکھیں، آج کل کے جو
اس زمانے سے واقف مفسرین ہیں ان کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، اور آج کل کے ماحول کو دیکھ کر جو مفتیان کرام فتاویٰ دیتے ہیں ان کے فتاویٰ اٹھا کر دیکھیں، تو ان تمام نے اس طرح کی عورتوں کو، اس طرح کے کپڑے پہننے والیوں کو انہی میں شامل کیا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگے بدن ہوں گی۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ایک مرتبہ جب وہ بالغ ہو گئیں تو نامناسب کپڑا حضور کی نظر میں نامناسب تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ بولڈ تو نہیں ہوگا کہ وہ عام طور پر پہنا نہیں جاتا، لیکن حضور کو ایسا لگا کہ مناسب نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن پھیر لی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سختی سے منع کیا اور وعید بیان فرمائی۔ تو یہ جو ہے ہماری جو خواتین ہیں، یہ وہاں پر بھی جا کر بیت اللہ شریف میں بھی بڑی فینسی نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں، عجیب و غریب طرح کے نقاب اوڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہاں پر اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے تو وہاں پر جو ہے ایک اتنا پیارا اور نورانی ماحول ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کرو کہ کسی کے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات اور خرافات آ گئی تو جیسے وہاں عبادت کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، ویسے ہی گناہ کا عذاب بھی وہاں پر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سخت کپڑے پہننے کا، ٹائٹ کپڑے پہننے کا، یا پھر اسی طریقے سے ننگے بدن طواف کرنے کا جو رواج تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی جاری رہا، 9 ہجری تک جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ہجری میں کہ اب جا کر اعلان کرو کہ خبردار، کعبۃ اللہ شریف کا اگر کسی نے ننگے بدن طواف کیا تو اس کی خیر نہیں۔ تب جا کر یہ بدعت بند ہوئی، تب جا کر اس جو ہے بری عادت کا خاتمہ ہوا۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بڑے ہوئے، ابو طالب کی تربیت میں تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی وہی حالت جو حضرت عبد المطلب کے گھر میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے گھر میں حالت تھی کہ ویسے تو سردار ہیں، عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی اتنی روٹی میسر نہیں کہ ہم کھا کر ڈکار لے سکیں، اتنی روٹی نہیں تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لاتے تو حضرت ابو طالب کا بیان ہے، وہی ابو طالب جو آپ کے چچا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد، اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، کہ جب میرا بیٹا محمد دسترخوان پر ہوتا ہے تو برکتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی سیر ہو جاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، گھر والے بھی کھاتے ہیں، اور میرا بیٹا محمد بھی کھاتا ہے، اور کھانے میں تو کمی نہیں لگتی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ کبھی ٹہلنے کے لیے باہر نکل گیا یا کھانے کے وقت پہ گھر پہ موجود نہیں ہے اور ہم نے الگ سے دسترخوان بچھا لیا اور وہاں پر میرے بیٹے محمد کی موجودگی نہیں ہے تو کھانا کم پڑتا تھا، میرے بچے لڑتے تھے آپس میں۔ تو یہ انوار و برکات حضرت ابو طالب کے گھر میں، وہی انوار و برکات حضرت حلیمہ کے گھر میں، وہی انوار و برکات مکہ مدینہ کی گلیوں میں، وہی انوار و برکات حضرت زید جو حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں ان کی زندگی میں، ان کی نظروں کے سامنے، وہی انوار و برکات حضرت عبد المطلب کے سامنے بھی تھے، اور وہی انوار و برکات اب ابو طالب جو چچا ہیں ان کے سامنے نظر آنے لگے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس کرنے لگے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کو کچھ زیادہ کما کر نہیں دے سکتا لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں اپنا خرچ چلا سکوں۔ یہ شعور بچپن ہی میں آپ کو آ گیا۔ بہرحال کچھ بڑے بھی ہو گئے، اپنے چچا سے کہنے لگے چچا جان آپ اتنا زیادہ مصروف رہتے ہیں، مکہ کے مہمان آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، پھر گھروں کو بھی سنبھالتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کر کے کچھ بکریاں مجھے بھی دلوائیے، میں بھی چرانے جاتا ہوں۔ جیسے ہمارے آس پاس کے دیگر لڑکے جاتے ہیں تو وہ بھی تو لڑکے ہیں، جب وہ جاتے تو میں بھی جا سکتا ہوں اور ان کے ساتھ میں رہوں گا تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا تم ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہو، عزیز ہو، ہم بھوکے رہیں گے تمہیں کھلائیں گے لیکن تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو طالب ضد کرنے لگے نہیں بالکل نہیں جا سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اندر سے بالکل جھنجھوڑ رہی تھی کہ نہیں اب مجھے کچھ چچا کو کر کے دینا ہے۔ کہنے لگے نہیں چچا میں تو جاؤں گا، ہر حال میں جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے بیٹا
کسی سے معاہدہ ہوا علی قرار، کچھ روپیوں پر، کچھ مدت پر، پہلے مہینے کے طور پر جیسے آج کل سیلری ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتا تھا، بس اتنا رہتا تھا کہ تم چراؤ شام کو، جب واپس آؤ اس کے بعد تمہیں اتنے لیٹر دودھ ملے گا، یا اسی طریقے سے اتنے سا جو ہے وہ جو کے ملیں گے، یا ایک ہفتے تم چراؤ اس کے بعد ہم تمہیں اتنے کھجورے دیں گے، اتنے چھوارے اور کشمش وغیرہ دیں گے، یا 15 دن چراؤ، 20 دن چراؤ۔ تو بہرحال جیسا بھی معاہدہ ہوا ہوگا واللہ عالم، صراحت اس کی حدیث میں یا کسی تاریخ میں نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں لے کر دے دی آپ کے چچا نے کسی سے، پاس کے کسی آدمی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر ایک چیز میں غور کرتے تھے۔ اب بھلا غور کیوں نہ کرتے، کیونکہ غور و فکر کرنا اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنایا ہے، اور کسی امت میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنی بڑی بڑی فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن اس امت کے لیے یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر وہ قدرت الہیہ میں صرف غور کرے گی، غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، کیا ہی اس کی قدرت ہے، سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور، کہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور چھوٹا موٹا اجر نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کی قدرت الہیہ میں غور کرنا، ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے آپس میں بیٹھ کر تکرار کرنا یا تنہا تنہا غور و فکر کرنا، یہ بہت ساری نفلی عبادتوں پر بھاری ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں سوچا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اسی طریقے سے چلتے چلاتے بہت ساری باتیں آنے لگی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی زیادہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اس بات کا تو 100% یقین ہے کہ وہ قدرت الہیہ کے فیصلے ہیں، وہ دنیا کے فیصلے نہیں ہیں۔ جیسے کہ پیدائش سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر جو اسٹیج آپ کے لیے سجائے جا رہے تھے اور یہاں تک جو سلسلہ پہنچا تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ منچ اور اسٹیج تیار کیا گیا۔ تو کوئی بھی کام اللہ کی مرضی اور مصلحت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، خیر مرضی کے بغیر تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مصلحت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بکریاں چرانا تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر نے کہا تھا، بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بکریاں چراؤ 7 سال تک، اور پھر میں اپنی ایک بیٹی کا احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال تک بکریاں چراؤ، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، کہ بیٹا تم 8 سال تک بکریاں چراؤ، اس کے بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اور اچھا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے اور سہارا مل جائے گا، اور آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، میں وعدہ خلاف نہیں کروں گا۔ ان سے بھی بکریاں چروائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے۔ تو یہ بکریاں چرانا، اس میں بڑی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب ہمارے عام طور پر دیہات کے علاقوں میں بکریاں چرانے کا رواج آج بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کے ہاں بکریاں ہوتی ہیں وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، کتنے بھی بنجر زمین میں اور کتنے بھی اونچے ٹیلے پر رہے، بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے، ایک تو بچے 2 دیتی ہے عام طور پر، اور پھر ایک سال میں کبھی کبھی 2 مرتبہ بھی دے دیتی ہے، اور پھر بکری کا چھوٹا سا بچہ صرف 2 مہینے کا وہ 10,000 سے اوپر کا بکتا ہے، اگر وہ نسلی ہو، بڑے کان والا ہو۔ اسی طریقے سے اگر نارمل ہو تو 5,000 کا تو وہ بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی نے 20 بکریاں پال رکھی ہیں، 40 بکریاں پال رکھی ہیں تو وہ لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بکریاں چروانے میں یہ مصلحت رہی ہے کہ بکریاں سب سے زیادہ شریر جانور مانا جاتا ہے۔ ابھی پیار سے آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ گھاس کھلا رہے ہیں، فوراً چھلانگ لگا کے 10 فٹ اوپر پہنچ جائے گا۔ اب آپ اس کو اتر کر، اس کو چڑھ کر نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے، وہیں سے چھلانگ لگا کر دوسرے ٹیلے پر چلا جائے گا۔ آپ کو خطرہ بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو پیر پھسل کر گر جائے، نقصان ہو جائے، کیونکہ قیمتی بہت ہوتا ہے۔ آپ ادھر چڑھیں گے تو آپ سے پہلے نیچے اتر جائے گا، آپ نیچے آئیں گے تو پھر جو ہے وہ
دوسروں کی بکریوں میں جا کر گھس جائے گا، پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے تمام بکریوں کا کلر ایک بھی نہیں ہوتا، الگ الگ کلر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام بکریاں دودھ ایک ساتھ نہیں دیتی، کوئی زیادہ دیتی ہے، کوئی کم دیتی ہے۔ پھر تمام بکریوں کی جو ہے خصلت ایک جیسی نہیں ہوتی، تمام بکریوں کا سائز ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تمام بکریوں کا جو چلنے کا طریقہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ بکریاں شریف الطبع بھی ہوتی ہیں، شریف الطبع ان کے مقابلے میں ویسے وہ بھی بڑی خبیث ہوتی ہیں چلنے کے معاملے میں، لیکن کچھ تھوڑی بہت شریف الطبع ہوتی ہیں، وہ ایک راستے سے چلتی ہیں۔ آپ ان کو بھیڑ بکری بھی کہہ سکتے ہیں، دمبا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی قسم میں سے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو بکریاں اگر آپ ان کو لے کر باہر نکل گئے، راستہ جام کر دیں گی لیکن راستہ خالی نہیں کریں گے، مالک پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے عام طور پر بکریاں چرانے کے لیے جب افراد نکلتے ہیں تو کم سے کم 3 نکلتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہندو لوگ بکریاں پالتے ہیں، اب تو مسلمانوں میں بھی رواج ہے، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، دمبے پالتے ہیں، تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کم سے کم 3 یا 4 آدمی نکلیں گے تاکہ جو ہے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ گاڑی کے آگے آ جائے گی فوراً، چڑھاؤ میرے اوپر، چڑھا دیا تو نقصان بھرو، نہیں چڑھایا تو پھر ادھر ہی 1 گھنٹہ انتظار کرو۔ تو اتنی شریر یہ جو ہے قوم ہے، اور اتنی شریر جو ہے یہ بکری ہوتی ہے۔ تو اس میں کسر نفس پایا جاتا ہے۔ انسان جب اس طرح کی حرکتیں برداشت کرے گا تو اس میں کسر نفس ہے، نفس کو توڑ ڈالنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو بچپن ہی سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اب جو قوم آنے والی ہے وہ بھی اسی طرح بھاگے گی۔ تم دعوت دو گے، تم بلاؤ گے مسجد، وہ جائے گی کلب کو۔ اسی طریقے سے تم کہو گے تم داڑھی چھوڑو، وہ داڑھی کٹائے گی۔ اسی طریقے سے تم کہو گے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بھاگیں گے۔ تم ان کو مسجد میں لاؤ گے، وہ مزار پر جائیں گے۔ تم ان کو بدعات سے روکو گے، وہ بدعات میں مبتلا ہوں گے، تاکہ یہاں سے وہ مزاج بن جائے اور پھر کار نبوت میں، کار تبلیغ میں کوئی نقص نہ آئے، کوئی کمی نہ آئے، اور یہ نبی اپنی قوم سے بور نہ ہو جائے اور ان کے خلاف بد دعا نہ کرنے لگے۔ یہ مقصد پوشیدہ رہتا ہے۔ اور پھر جیسے تمام بکریوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے، انسان بھی الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں۔ اور پھر جس طرح تمام بکریاں کچھ دوسروں کے مقابلے میں کم شریر ہوتی ہیں، اسی طرح امت بھی ہوتی ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ہی نبی کو قتل کے در پہ ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ فوراً تسلیم کر لیتی ہے اور تصدیق کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض کے مزاج الگ ہوتے ہیں، بعض کے مزاج الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بکریاں چروانے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ٹریننگ دی جا رہی ہے، دوسری امتوں کی طرح، دوسری نبیوں کی طرح، دوسری قوموں کی طرح، کہ آپ کو بھی جو قوم ملنے والی ہے وہ چھوٹی موٹی جاہل نہیں ہے، بڑی جاہل ہے، اور آپ جب اس کو توحید کی طرف بلاؤ گے تو وہ فوراً نہیں مانے گی، ادھر ادھر کی باتیں بتائیں گی، تاکہ یہ تمام چیزیں بکریوں کی طرح برداشت کرنا آپ سیکھ جاؤ اور پھر ان لوگوں کی حرکتوں پر آپ افسردہ نہ ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، یہ مصلحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو شروع ہی سے بکریاں چرانے کے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ لگا دیا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے تھے، جو اپنے سسر کی بکریاں چرانے کے لیے ملی تھیں۔ اب ایک بکری کو پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ پھر ادھر ہی بھاگ جا رہی ہے، پھر ادھر لا رہے ہیں، پھر وہ بھاگ جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر ہی ذبح کر دو، اتنی زیادہ پریشان کرتی ہیں وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مزاج کے بڑے سخت تھے، اٹھا کے ایک جو ہے وہ لٹھ مار دیا، عصا تو پہلے سے ہی رکھتے تھے، اٹھا کے لٹھ مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، موسیٰ ایک بکری کی حرکت برداشت نہیں ہوگی، میں اپنے بندوں کی اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب معصیتیں، گناہ، فسق و فجور رات دن دیکھتا ہوں، میں تو ان کو رزق سے محروم نہیں کرتا، میں تو آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ہلاک نہیں کرتا، اور آپ سے جو ہے ایک بکری برداشت نہیں ہو رہی، ایک بکری نہیں سنبھل رہی ہے۔ تو بہرحال دل تو کرتا ہے مارنے کا، اتنی زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ اور یہ تو بکریاں ہیں، کوئی عام جانور جو عام طور پر شریف سمجھا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کو بھی چرانے کے لیے کبھی اگر نکل جاتے ہیں، ہم نے بھی خوب چرائی ہے بچپن میں، تو ان کو بھی پیٹنے کا من کرتا ہے۔ جس کے کھیت سے روکتے ہیں اسی کے کھیت میں گھستی ہیں، جہاں پر گھاس کھڑا ہے وہاں پر منہ نہیں مارتی، جہاں پر گھاس نہیں ہے لیکن وہ کھیت دوسرے کا ہے، اس میں کل ہی اس نے دانہ ڈالا ہے، وہاں جا کر گھسیں گی۔
کوئی مطلب نہیں، بس ادھر ہی لیٹ جائیں گی، اس کا پورا جو ہے وہ کھانا خراب کر دیں گی، اب وہ شکایت کرے گا، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آہستہ آہستہ نبوت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سزا دینے پر آ جائے، فوراً عذاب دینے پر آ جائے، تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے، سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں ڈھیل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ برداشت کیجئے جیسے اللہ کی برداشت کرنے کی صفت ہے، جیسے وہ حامل ہے ویسے ہی حمل اور برداشت اور تحمل پیدا کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی نگرانی میں جو بکریاں رہتی تھی وہ تو خوب چھکی ہوئی ہیں، اور دیگر جو لڑکے آس پاس کے جاتے تھے ان کی بکریاں تو چھکی ہوئی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویوہار سے اور اس عادت سے لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ بکریوں کو بڑے دھیان سے چراتے ہیں، تو لوگوں کو انٹرسٹ آنے لگا کہ بھئی ان کو اور بکریاں دو، اور بکریاں دو، اپنی بھی بکریاں ان کو سپرد کرو۔ تمام لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بہت کیئرنگ پرسن ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ قریش میں اتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، میں تو آج تک کبھی کسی میں شریک نہیں ہوا۔ پہلے تو اس لیے شریک نہیں ہوا کہ پیدائش کے فوراً بعد حضرت حلیمہ دودھ پلانے کے لیے لے کے چلی گئیں، اس کے بعد واپس اپنی امی کے پاس آیا تو امی جو ہے وہ مدینہ میں لے کر چلی گئیں، وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی حاضر الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے، اس کی حفاظت کرو، تو امی واپس لے کر آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں۔ تو میری تو زندگی میں یہی سب چلتا رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے دادا کے پاس واپس لوٹ کر آیا تو سال ڈیڑھ سال کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب چچا کی میں تربیت میں ہوں اور ابھی کچھ آرام بھی ہے اور اسی طریقے سے حالات کچھ سازگار بھی ہیں، تو قریش میں شادی ہونے والی ہے، مجھے شریک ہو کر دیکھنا ہے کہ گانا کیسے گایا جاتا ہے، آج تک سنا ہی ہے، لوگ کیسے گانا گاتے ہیں، کیسے بجاتے ہیں، اور گویے جو آتے ہیں وہ کس انداز کا گانا گاتے ہیں، ان کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، کیا وہ جو ہے بت پرستی کی باتیں کرتے ہیں، یا بہرحال اس طرح کی چیزیں۔ پہلے وہ ہاتھ سے ڈھپڑی بجانے کا رواج تھا، اب تو میوزک چل گیا، کمپیوٹرائزڈ سسٹم جو ہے وہ پورے جو ہے معاشرے میں پھیل گیا ہے، آپ کسی بھی طرح کا سانگ جو ہے تیار کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا پر اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو ہے اے آئی سے اپنا بنا سکتے ہیں، اس کو کچھ پے کرو اور اس کو اپنے خیالات شیئر کرو، وہ آپ کے خیالات کے مطابق آپ کو سانگ تیار کر کے دے گی، میوزک تیار کر کے دے گی۔ تو بہرحال آج تو اتنی فیسلٹی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ میرے نبی جس کی امت میں یہ سونگ، گانا بجانا، ڈی جے، آتش بازی، پٹاخہ بازی یہ سب حرام ہونے والی ہے، تو ایک پل کے لیے بھی میرے حبیب کے کان میں اس طرح کی آواز نہ جائے، بچپن ہی سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پارٹنر کو کہنے لگے کہ بھائی آج تک میں نے نہیں دیکھا یہاں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، تو ایک کام کر سکتا ہے، کل میری بکریاں اپنی بکریوں کے ساتھ چرانے کے لیے لے کے آ جا، اور میں جو ہے شام کے وقت میں جو قریش کے یہاں پروگرام ہے اس میں شریک ہو کر میں کچھ سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، شرکت کرنا چاہتا ہوں کہ شادی آخر ہوتی کیسی ہیں۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے محمد، تو اپنا کام کر اور کل تیری بکریاں جو ہے میں چرا لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اب جیسے گھر آ کر انسان تیار ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ بھائی اب جانا ہے، تو اسی طریقے سے کچھ دیر کے لیے آپ لیٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فَغَلَبَنِيَ النَّوْمُ، نیند نے مجھے ایسا پکڑا کہ ان کا پروگرام جب تک ختم نہیں ہوا میری آنکھ نہیں کھلی۔ وہ گاتے رہے، بجاتے رہے، گاتے رہے، بجاتے رہے، اور ادھر ڈرنکس چلتی رہی۔ یہ عیاشی بہت پہلے سے ہے، جہاں پر گانا بجانا ہوگا وہاں پر عیاشی ہوگی، شراب نوشی ہوگی اور حرام کاریاں ہوں گی، یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، آج بھی وہی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر بھی شراب نوشی ہوتی ہے وہاں پر عیاشی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ شراب سب سے پہلے عقل کو خراب کرتی ہے، اور عقل کی خرابی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ عیاشی کی طرف دوڑتا ہے۔ تو بہرحال
اس پورے ماحول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بچایا۔ اگلے دن بکریاں لے کر گئے، پارٹنر نے پوچھا ما رأیت فی اللیلۃ الماضیہ، بھائی گزشتہ رات کیا دیکھا محمد؟ آپ تو بڑے شوق سے گئے تھے، شام کے وقت میں گئے تھے، کیا دیکھا تم نے؟ کہنے لگے بھائی مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، میں تو وہاں جا بھی نہیں پایا، جیسے ہی میں گھر گیا کچھ دیر کے لیے میں راحت پانے کے لیے لیٹ گیا کہ چلیے 5 منٹ کے بعد چلتا ہوں، میری ایسی آنکھ لگی کہ پورا پروگرام ختم ہونے کے بعد ہی میری آنکھ کھلی۔ تو لہٰذا تم ایسا کرنا، کل پھر پروگرام ہے تو بس ایک دن اور میری بکریاں چرا لیں، اس کے بعد میں اگر میں دیکھ پاؤں تب بھی ٹھیک، نہ دیکھ پاؤں تب بھی ٹھیک، بس تو ایک دن اور ان کو کسی طریقے سے مینیج کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن کسی اور کے یہاں پروگرام تھا تو ان کے یہاں جانے کا ارادہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی نیند طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سوتے رہے، پروگرام ہو گیا، ختم ہو گیا اور مکمل طور پر ساری رسومات ہو گئیں۔ اس کے بعد آنکھ کھلی، پارٹنر اگلے دن پھر کہتا ہے ما رأیت یا محمد فی اللیلۃ الماضیہ، کیا دیکھا بھائی آپ نے؟ کل تو دیکھا ہی ہوگا۔ کہنے لگے نہیں بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، میری تو کل پھر وہی حالت ہوئی، ما رأیت واللہ شیئا، بخدا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں دیکھ ہی نہیں پایا، ارادہ بناتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس طرح سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل کے لیے بھی اس مجلس میں جانا گوارا نہیں فرمایا، منظور نہیں فرمایا اور قدرتی طور پر حفاظت کی۔ اور میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا کہ معصیت سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ سو جائیے۔ سونا کوئی ایک کی بات نہیں ہے، زیادہ سونا شریعت میں مذموم ہے، لیکن اگر آپ فری ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ سو جائیے، تب آپ کا سونا تب عبادت شمار ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں جاگتا رہوں گا فلاں شخص ہے، میرا دوست ہے، بلا کر گھر سے لے جائے گا اور زبردستی مجھے نہ جانے کہاں کہاں لے جائے گا، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہے، اور اگر میں سوتا رہوں گا تو وہ مجھے چھیڑے گا نہیں، تو آپ سو جائیے۔ تو سونا جو ہے کبھی کبھی عبادت بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی واقعتاً گھر میں تنگی کا ماحول ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ لوگ یہاں سے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے ہیں تو میں بھی ملک شام جاؤں، کچھ سامان خریدوں بیچوں، مجھے کچھ نفع ہو تو اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ انہوں نے اچھا کھائے، بہت عرصہ گزار دیا، میرے بچے بھی کچھ اچھا کھا لیں گے۔ تو بہرحال مکے کے سردار تھے، اپنی جگہ پر کسی اور کو متعین کیا مہینہ 2 مہینہ کے لیے، اور اسی طریقے سے سفر کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ چچا جو ہیں ملک شام جانے والے ہیں اور تم سے جدا ہونے والے ہیں، اور اب 2 مہینہ تک تمہیں نظر نہیں آنے والے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تو صرف چچا تھے۔ فَأَخَذَ بِثَوْبِ عَمِّهِ، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ارے بیٹے کیا بات ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ملک شام جانا ہے، راستے میں جو ہے کچھ ایسے راستے بھی آتے ہیں جو پرخطر ہیں، اب آپ کی میں حفاظت کروں گا، جانوروں کی حفاظت کروں گا، سامان کی حفاظت کروں گا، تو تم تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو، یہاں کچھ ایسے لوگوں کی میں نگرانی میں چھوڑ کر جاؤں گا جو مجھ سے زیادہ تمہارا خیال رکھیں گے، لیکن یہ ضد چھوڑ دو۔ تو بہت ساری روایات میں، اور ایک کتاب پتلی سی بچپن میں ہم نے پڑھی تھی تاریخ الاسلام، ایک تو موٹی کتاب ہے تاریخ اسلام کے نام سے، ایک پتلی سی ہے بچوں کے لیے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایموشنل الفاظ اپنے زبان مبارک سے نکالے کہ چچا پہلے والد صاحب پیدائش سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد امی کا ایک بہت بڑا سہارا تھا وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، اس کے بعد میں پھر ہمارے دادا اور آپ کے والد حضرت عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد آپ اتنے لمبے سفر پر چلے جا رہے ہو، کیا معلوم ہے آپ لوٹ کر آئے نہ آئے، تو میرا یہاں کون ہے، کس کے بھروسے مجھے آپ چھوڑ کر جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اتنا زیادہ ایموشنل اور اتنا زیادہ جسے ہندی میں بولتے ہیں بھاوک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا بس ایک لفظ آگے مت بولنا،
ایک لفظ مت کہنا، کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تم ایسا کرو، تیاری کرو، میرے ساتھ سفر پر چلو۔ اونٹ پر ان کو بھی سوار کیا، چل دیے، چلتے رہے، پہلا دن مکمل ہوا، اچھا رہا۔ دوسرے دن چلتے رہے، دوسرا دن اچھا رہا۔ تیسرے دن چلتے رہے، تیسرا دن بھی اچھا رہا۔ اسفار بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، اونٹ زیادہ اسپیڈ سے چلتا نہیں ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے 200 300 یا 400 کلومیٹر دور کا جو ڈسٹینس ہے، اگر ہم جو ہے اوپر ہوائی سواری سے نہ بھی جائیں، وہ زمین سے بھی آسانی سے پار ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، تو رکتے تھے، آرام کرتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، ضرورتوں سے فارغ ہوتے تھے۔ کپڑے اگر زیادہ گندے ہو گئے ہیں تو ان کو دھلتے تھے، پھر اگر جو ہے دوسرے کپڑے نہیں ہیں تو وہیں پر ان کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے، اور اگر جو ہے ایک ہی جوڑی ہے تو اسی کو دھلا، صاف کیا اور گیلا ہی پہن لیا۔ چلتے چلتے جو ہے وہ ملک شام اور مکے کے درمیان کا جو ایریا ہے، وہاں لو بہت خطرناک چلتی تھی، جن کو گرم ہوائیں بولتے ہیں، وہ خود کپڑے سکھا دیا کرتی تھی۔ تو حضور کو اونٹ پر سوار کیے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے پر جو وہ دھوپ نہ لگے، سایہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے چلتے گئے تو ہر ایک ملک کے شروع ہونے سے پہلے کچھ علامات بنی ہوتی تھی۔ آج کل جیسے کچھ علامات ہوتی ہیں، ویلکم ٹو ممبئی، اسی طریقے سے دہلی میں لگا ہوتا ہے 3-4 کلومیٹر دور پہلے ہی، ابھی دہلی شروع نہیں ہوا لیکن پہلے ہی بہت پہلے بورڈ لگا دیا گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی خاص شہر میں آپ جائیے تو پہلے سے ہی بورڈ لگا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تصور تھا۔ ملک شام میں داخل ہونے سے بہت پہلے ایک چرچ آتا تھا، گرجا گھر آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کے لیے اور یہ اندرونی صفائی کے لیے ایک بہت بڑے نورانی مربی اور مصلح امت کے پاس، جس کا نام تھا بحیرہ، جمع رہتے تھے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کنیسہ میں یا گرجا گھر کہیے اپنی زبان میں، وہاں پر لوگ جمع رہتے تھے، اور یہ کہیے کہ وہ اس زمانے کی خانقاہ تھی۔ جیسے ہم اپنی اندرونی اصلاح کے لیے خانقاہ میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر آتے تھے اور ادھر ہی رہ جاتے تھے اور اپنی اندرونی اصلاح کراتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کچھ عیسائی تھے، کچھ اور لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی تھی۔ تو بہرحال اس راہب کا نام تھا بحیرہ۔ بڑا مشہور نام ہے، تاریخ میں ان کی بڑی چرچا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ بھی فرمائیں گے، یہ بھی کچھ لوگوں نے صراحت کی ہے، کیونکہ حضور کی نبوت سے پہلے وہ صحیح دین پر تھے، اور آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو ان کی پوری جو ہے ڈیٹیل آئے گی، حالات آئیں گے۔ تو ملک شام سے باہر بصرہ نامی ایک شہر تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی بصرہ ہے جو کوفہ بصرہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں وہ شہر نہیں، وہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اس کا نام بصرہ تھا، لیکن بہرحال وہ تھا۔ تو وہاں پر اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گرجا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ اصلاحی کیمپ لگا رکھا تھا۔ کبھی زندگی میں باہر نہیں آتا تھا، اندر ہی اندر رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اب اس کو پتا چلا کہ مکہ سے ایک قافلہ آ رہا ہے، بڑا عبادت گزار تھا، جیسے آج کل ہم آج کی زبان میں کہیں کہ حضرت کو الہام ہو گیا تھا، تو اسی طرح کا کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنے گرجا سے، اپنے کنیسہ سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ قرآن میں سوما اس کا سنگولر آتا ہے، جو بھی عبادت کرنے کے لیے مندر ٹائپ کے یا مسجد ٹائپ کے یا دوسرے دھرموں میں جس طرح کے بھی بہرحال وہ بنائے جاتے ہیں، ان کو کلام پاک میں سوامع کے نام سے جانا گیا ہے۔ تو وہ نکل کر باہر آ گیا، گویا کہ کسی کا استقبال کر رہا ہے۔ اب اس کے جتنے بھی تربیت یافتہ تھے، جتنے اس کے خادم تھے، مرید تھے، سب پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت کبھی باہر نہیں نکلے اور آج اتنے گھبرائے ہوئے پریشان باہر نکلے ہیں، کچھ تو نئی بات ہونے والی ہے۔ دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی قیادت میں ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، اور جس کا مقصد ہے ملک شام جا کر تجارت کرنا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ کہنے لگے بھائی قافلہ روک لو۔ اب بڑے حضرت تھے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نہ رکتا؟ قافلہ روک لیا گیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ ابو طالب نے کہا، میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ حضرت کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب؟ آپ تو کبھی باہر نظر نہیں آئے، اور اسی طریقے سے دنیا نے کبھی آپ کو زیادہ تر دیکھا نہیں سڑکوں پر، آج آپ حیران پریشان باہر کھڑے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہ پہلے رکو، آرام کرو،
اس کے بعد ہی مزید خیریت بتائی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس نے سب کو جو ہے پانی کا انتظام کر کے پانی پلایا، اسی طریقے سے اور جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں، اور اپنے تمام درباریوں کو، تمام خادموں کو حکم دیا سب کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، جو بھی یہاں سے آئے جائے آج پورے دن سب کو روک کر دعوت کا انتظام کرو اور سب کو کھانا کھلاؤ۔ اب جو ہے خادم پریشان، اتنا بڑا فیصلہ، کہاں سے جانور کا انتظام کریں گے، کہاں سے جو ہے وہ اشیاء کا انتظام کریں گے، کہاں سے رائس لائیں گے، کہاں سے آٹا لائیں گے، لیکن بہرحال حضرت کا حکم تھا تو پورا تو کرنا تھا۔ تمام کے تمام پریشان ہوئے، لیکن سب نے انتظام کیا، اچھے سے دعوت کا انتظام ہوا، پورے قافلے کو کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد اعلان ہوا، ندا دی گئی کہ کوئی باقی ہے جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ کسی نے آواز نہیں کی، سب نے کہا ہم سب فارغ ہیں۔ ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بتاؤ کیا کوئی ایسا تو نہیں تمہارے قافلے میں جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی باقی ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں جہاں پر ہمارا قافلہ رکا ہوا ہے تھوڑی دوری پر، وہاں میرا ایک ہونہار بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو ہم نے ادھر سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اب کھانا پارسل کرا کے اس کے لیے لے جائیں گے، وہ ادھر ہی کھا لے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہنے لگے ارے بھائی، اسی کے لیے تو سب انتظام ہوا ہے، اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ فوراً بلا کے لا۔ کہ نہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں، ہم وہیں لے کے چلے جائیں گے، ہمارے پاس توشہ ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کا سامان چوری ہو جائے گا، اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ تم وہاں سامان کی، جانوروں کی، اشیاء کی حفاظت کرو اور اس بچے کو میرے پاس بھیجو۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور اب ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگی تھیں کہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے۔ پہلی تو کچھ چیزیں ایسی تھیں نا کہ ان میں انسان سوچ سکتا تھا، اپنی سوچ کو جو ہے وہ پریشان ہو کر پھر واپس لے آتا تھا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خود انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اب حضور چلے آ رہے ہیں، گرمی کا ماحول ہے، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ کے سر کے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ چلے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں نہیں چل رہے ہیں، بلکہ سائے میں چل رہے ہیں۔ اوپر نظر کر کے دیکھے تو بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ تو سب لوگ سمجھ گئے کہ کچھ تو بات ہے جو اس راہب نے سمجھی ہے اور ہم نے نہیں سمجھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بہت ساری باتیں ہوئی، اس نے خوب زیادہ پیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کو مزید یقین آ گیا۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، اور ایک نام میرا احمد ہے۔ اب نام سمجھ کر تو جو ہے، نام سن کر اور سمجھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو نبی حاضر الامہ ہے، لیکن اس نے ابھی کہا نہیں، خاموش رہا۔ کہنے لگا کہ اچھا، اقسمک باللات والعزیٰ، میں تجھے لات اور عزیٰ جو مکہ معظمہ میں اور پورے علاقے میں دو مشہور بت تھے، اور عام طور پر ان کی قسم لوگ جھوٹی نہیں کھا سکتے تھے، میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میری باتوں کا صحیح طریقے پر جواب دو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کہنے لگے لا تقسم باللات والعزیٰ انی ابغضهم اشد البغض فی الدنیا، کہ سب سے پہلے تو اپنی زبان کو سنبھالو، لات اور عزیٰ کی قسم مجھے کبھی مت دینا، اگر مجھے دنیا میں کسی سے نفرت ہے تو اسی لات اور عزیٰ سے ہے۔ اب آس پاس کے سب لوگ حیران ہو گئے، بھگوان کو برا کہا جا رہا ہے ہمارے سامنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کے سب سکتے میں ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ بڑے حضرت سامنے کھڑے ہیں، بحیرہ ان کا نام تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ لات اور عزیٰ کی جو ہیبت، وقت اور عزت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی مکہ والوں کے، یہ بچہ اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا، تو پھر میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، اقسمک باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میرے سوالوں کا صحیح جواب دو گے؟ انہوں نے کہا مجھے غلط جواب دینے کی ضرورت کیا ہے، پوچھیے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، نام تو آپ نے اپنا بتا دیا، آپ کبھی کبھی خواب بھی دیکھتے ہو؟ بالکل دیکھتا ہوں۔
تو خواب میں آپ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو؟ کیسے ایسے چیزیں دیکھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ مکہ کی گلیوں میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ کبھی میں دھوپ میں چلتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھوپ ہو ہی نہیں رہی ہے، گرمی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے، جب آپ کی دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آیا، اور یہ بات تو پورے مکے والوں کو پتہ ہے، اور ہماری جو رضائی ماں ہے حلیمہ جو ہے ان کو بھی پتہ ہے، اور پورا اس بات کا تو چرچا ہے کہ جب میری مدت رضاعت مکمل ہوئی، دودھ پینے کا زمانہ مکمل ہوا، تو میں بکریاں چرانے گیا تھا تو 2 فرشتے آئے تھے اور میرے سینے کو چاک کیا تھا، اور یہ دیکھیے میرے سینے پر بھی جو ہے وہ ٹانکوں کے نشان ہیں، وہ جو آپریشن کے بعد باقی رہ جاتے ہیں۔ تو میرے جو ہے وہ سینے سے لے کر ناف تک وہ نشانات باقی ہیں۔ اب اس کو یقین ہو گیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں صاف صاف یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس کا بچپن ایسا ہوگا، رضاعت کا زمانہ ایسا ہوگا، رضاعت کے بعد ایسا ہوگا، نام اس کا دنیاوی محمد ہوگا، آسمانی نام اس کا احمد ہوگا، اس کے باپ جو ہیں اس کی پیدائش سے پہلے چل بسیں گے۔ تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب تو اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور عام طور پر اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو بیٹا کہنا یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی کلیئرفیکیشن چاہتا ہے۔ حضرت ابو طالب کو لگا کہ شاید ویسے ہی پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ نے راستے سے اس کو اٹھا لیا ہو، یا کہیں سے پکڑ کر لے کے آ گئے ہوں، یا کسی عورت نے، کسی مرد نے راستے میں تمہیں دے دیا ہو۔ کہنے لگے نہیں، مکے سے ہمارے ساتھ آیا ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، صحیح بتاؤ یہ کون ہے؟ اب حضرت ابو طالب نے پھر وہی بات دہرائی کہ نہیں ہمارا بچہ ہے۔ تمہارا بچہ تو ہے، باپ کون ہے اس کا؟ تب ابو طالب کو سمجھ آیا کہ اس کا مطلب ہے اس کے حقیقی باپ کو جاننا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، یہ بچہ دراصل میرا بھتیجا ہے، اور اس کے والد عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، اور ان کی پیدائش سے 2.5 یا 3 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، کہ بس وہی مجھے جاننا تھا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بچہ جو اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں، اور جو اس کے اعمال بتا رہے ہیں، جو اس کا کردار بتا رہا ہے، جو اس کی تاریخ بتا رہی ہے، اس حساب سے اس کے والد دنیا میں ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بعد میں کہا بیٹا اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں تمہارے کندھوں کے درمیانی جگہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ جو کندھوں کے درمیانی کی جگہ ہوتی ہے، ناف سے لے کر اوپر تک، آگے ہو یا پیچھے ہو، تو یہ تو سطر ہے ہی نہیں، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناف سے اوپر تہمند باندھ لیتا ہے کسی مجبوری میں اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو اس نے دیکھا، اور آپ کا جو اوپر قمیض تھی اس کو نیچے کیا۔ پہلے زمانے میں جو بٹن ابھی ہم یہاں لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں ادھر بٹن لگائے جاتے تھے۔ آج بھی کچھ ٹیلر اس طرح کے مانے جاتے ہیں کہ بھائی وہ بہت عمدہ کپڑا سلتے ہیں، لیکن وہ بٹن ادھر لگاتے ہیں۔ تو یہ جو بٹن یہاں ہیں، گھنڈیاں جن کو بولتے ہیں، اب تو یہ اسٹیل کی چلنے لگی، پہلے لکڑی کی چلا کرتی تھی، پھر ترقی ہوئی تو ہڈیوں کی بننے لگی جن کو بٹن بولتے تھے، پھر اور ترقی ہوئی تو لوہے کی بننے لگی، لیکن لوہے کی بناتے تھے تو زنگ لگتا تھا تو وائٹ کپڑے گندے ہوتے تھے، تو پھر اسٹیل کی بننے لگی، اور آج یہ اسٹیل کی ہے۔ تو بہرحال اس طرف جو ہے وہ لکڑی کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھی، آپ نے گھنڈیاں کھولی، اس نے کپڑا پیچھے کر کے دیکھا تو بین کتفیہ، دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اوپر کندھوں کے درمیان میں بچپن ہی سے مہر نبوت تھی۔ اب یہ مہر نبوت ایسا نہیں کہ اسٹامپ پیپر کوئی مہر لگا دی جیسے ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں مہر ہوتی، نہیں، گوشت ہی کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا، اوپر کو اٹھا ہوا تھا، اور اتنے ہی گوشت کے حصے پر بہت ہی زیادہ مناسب، معظم اور معتدل انداز میں بال بھی اگے ہوئے تھے، اور پورے پیٹھ پر کہیں بال نہیں تھے، صرف اسی کے اوپر بال تھے۔ اور بلکہ بیان کرنے والے نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ بال وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے تھے جیسے مرغے کے سر پر وہ جو خوبصورت بال ہوتے ہیں، یہ جو ہم مرغا لاتے ہیں، دیسی مرغا جو ہوتا ہے، یہ فوم کے مرغے نہیں، یہ تو 40 دن میں تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دیسی مرغے ہوتے ہیں ان کے سر پر جو ہے
وہ عجیب و غریب طرح کا خوبصورت ایک بند چلا آتا ہے بالوں کا، جیسے گھوڑے کی گردن پر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بال جو ہیں چھوٹے چھوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کے اوپر تھے۔ اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانات کو، تمام نشانیوں کو، علامات کو دیکھ کر جو ہے اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وقت کا ولی اللہ، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد، اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے حق پہچان کر اور حق جان کر آپ کے قدموں میں گر گیا، یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ اب بتائیے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہتا تو ایمان لاتا کہ نہیں لاتا؟ تمام علامتیں اس لیے علماء کرام نے، محدثین نے اور تاریخ دانوں نے لکھی ہیں کہ وہ سچا پکا مسلمان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اسلام کی جو کوالٹیز ہوا کرتی تھیں، عیسائیت میں، اس سے پہلے جو یہودیت میں، اس سے پہلے ملت ابراہیمی میں، تو وہ سب کے سب کو جو ہے وہ تسلیم کرتا تھا اور وقت کا جو صحیح مذہب تھا اس کو مانتا تھا۔ تو فوراً کہا نبی هذه الامہ، اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، هذا الولد نبی هذه الامہ۔ اب اس نے اتنا کنفرم کر دیا کہ سارے کے سارے جو ہے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ ادھر خدام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ اور طریقے کے پادری لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر راستہ آنے چلنے والے بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب راستہ کوئی چلتا ہے اور کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کنارے پر لے جا کر اس کے ساتھ لوگ مار پیٹ کرتے ہیں تو چلنے والے بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اب یہاں پر خلاف عادت، کبھی جو حضرت اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی نبوت کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو اس کے کنیسہ کے اندر ہونے تھے وہ کنیسہ کے باہر کھڑے ہیں، اور مذہبی ایک اسپیسیفک لباس ہوتا ہے تو دیکھ کر تو کوئی بھی رکے گا۔ تو سارے کے سارے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ هذا الولد نبی هذه الامہ، یہ بچہ جو ہے اس امت کا نبی ہے۔ اور ابو طالب کو مشورہ دیا کہ سنو، اگر تمہیں اچھا لگے اور میری بات اچھی لگے اور میری بات پر یقین ہو تو اس لڑکے کو ملک شام لے جانے کی غلطی مت کرنا۔ تمام کی تمام علامتیں جو میں نے دیکھ لی ہیں، انہی علامتوں کو دیکھنے کے لیے وہاں علماء یہود منتظر ہیں، اور وہ بھی اسی بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور ہم اس کی اطاعت کر کے جو ہے وہ نصارہ سے بدلہ لیں گے، عیسائیوں سے بدلہ لیں گے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا تو مکہ میں پیدا ہوا، یہ تو بنو اسماعیل میں سے تو مار ڈالیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انبیاء کو قتل کرنا تو ان کی پرانی پرمپرا اور پرانا رواج وہ چلا آ رہا تھا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے ان پر لعنت بھیجی ہے، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر بات کے اپنے نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سب سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ، ان کو بھی مارنے کے لیے دوڑے تھے، اور اتنا زیادہ انتظام کر لیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر نہ اٹھاتے تو قتل کر ڈالتے۔ اتنی گہری سازشیں، اور وہی سازشیں ان کی آج تک چلی آ رہی ہیں۔ سازشیں ہمیشہ گہری کرتے ہیں، امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس تنگی سے ایک کرن اور ایک جھلک نکالتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ نئی امیدیں اسلام میں اور امت میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہرحال سازشیں ہر زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے یہ جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیا۔ انہی میں سے ایک آدمی ان کو عیسیٰ لگنے لگا، بر رفعہ اللہ الیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ آج وہی سلیب ہے جو اس طرح کا جو ہے ان کے گرجا گھروں کے اوپر رہتا ہے، اور شیواجی نگر میں بھی جو ہے وہ 150 فٹ اوپر انہوں نے لگا رکھا ہے، یہاں بنشنکری میں بھی لگا رکھا ہے، وہ وہی نشان ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو عیسیٰ کا خاتمہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ نبیوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اگر کوئی نبی ان کے مزاج کے خلاف بات کر دیتا تھا، ان کے ایگو کو ہرٹ کر دیتا تھا، تو یہ اس کو مار ڈالتے تھے۔
اگر اللہ کو منظور ہوتا تھا کہ کوئی نبی ان کے ہاتھوں قتل ہوگا تو وہ ہو جاتا تھا، اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الانبیاء کا لفظ استعمال کیا، یقتلون الانبیاء ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کو فوراً گھبراہٹ ہوئی کہ بھائی بالکل آپ کی بات اور آپ کی رائے ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے حضرت ہیں۔ فوراً سردار تو تھے ہی، اس طرف جانے والا جو قافلہ تھا، ملک شام قافلے آتے جاتے رہتے تھے، جیسے آج کل دہلی فلائٹ آتی جاتی رہتی ہیں، ایک گئی دوسری آئی، آپ کو جو ہے 10 بجے والی نہیں ملی تو 2 بجے والی ملے گی، 2 بجے والی نہیں ملے گی تو 4 بجے والی ملے گی، تو آتے جاتے رہتے تھے۔ تو جانے والے قافلے کے حوالے کر دیا، میرا بچہ ہے اور اس کو حفاظت کے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب سب کے سب ابو طالب کو تو جانتے تھے، وہ تو سردار تھے، فوراً عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنی اونٹ پر سوار کیا لوگوں نے اور مکہ واپس لے کے آ گئے۔ تو بہرحال ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، اور ایسے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں حضور گھومنے لگے کہ بھائی یہ بچہ یہ بالکل بھی نارمل بچہ نہیں ہے، اور بحیرہ راہب جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اور جن کے دروازے پر سیکیورٹی کھڑی رہتی تھی، اندر نہیں جانے دیتے تھے، آج وہ خود باہر نکل کر ان کے قدموں میں گر کر کہہ رہے ہیں کہ ھذا الولد نبی ھذی الامہ، اس میں کچھ تو اسپیشل ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، مہینہ 1.5 مہینہ کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، وہ ایک کامیاب سفر کو ختم کر کے مکہ پہنچے اور بہت زیادہ نفع کما کر لائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے آپ ہی کی تربیت میں رہنے لگے، زندگی گزرتی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ نشست یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بقیہ زمانہ ہے، شادی سے پہلے کا یہ کیسے گزرا، شادی کی پھر جو مراحل ہیں وہ کیسے طے ہوئے، کس کے ساتھ شادی ہوئی، کس نے نکاح پڑھایا، اور کیسے کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو منتخب کیا۔ اسی عورت کو کیوں منتخب کیا جبکہ آپ کو جو ہے اپنی لڑکیاں دینے کے لیے ہر ایک قبیلے کے افراد تیار تھے، سب تیار تھے، لیکن آپ نے جو ہے قدرتی طور پر آپ کا جو ہے وہ دل وہ کھل گیا کہ نہیں مجھے شادی جو کرنی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کی برکت سے ہمارے قلوب میں نورانیت پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر آپ کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نستغفر اللہ ربنا من كل ذنب ونتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہم ارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت ولا تحاسبنا في القبر ولا تعذبنا في المحشر وفي جهنم إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لا تخزنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔